اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہم فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ عزیز طلبہ، تفسیر قرآن میں آج سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 4 شروع ہوا ہے، اور اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنو اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکن، یہ ملوک واحد ملک، ملکن کے معنی بادشاہ جمع ملوک، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، یہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یا قوم اذکروا، یہ اصل میں یا قومی ہے، میم کے بعد یا متکلم ہے جو مضاف الیہ ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، بظاہر منادہ مجرور لگ رہا ہے، لیکن یا قومی تو بطور تخفیف میم کے بعد یا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اے میری قوم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، دیکھیے بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جس کا ذکر مختلف مواقع پر ہوا ہے۔ دیکھیے بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور پھر بحر قلزم پار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کے لیے من و سلوہ عطا کیا، آسمان کا سایبان دیا، اور اسی طرح سے بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء پیدا کیے، بہت سے بادشاہ بنائے۔ تو یہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اپنی قوم سے اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر جب اس نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے۔ دیکھیے یہ عیسیٰ علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء پیدا ہوئے ہیں سب بنو اسرائیل سے تھے، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ میں نے یہ بات کئی بار ذکر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے، اسماعیل اور اسحاق کے لڑکے یعقوب کی کنیت تھی اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور پھر انہی کے خاندان میں یہ ان کے لڑکے یوسف علیہ السلام، پھر انہی کے خاندان میں موسیٰ علیہ السلام،
ہارون علیہ السلام، اور جتنے پیغمبر ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یحییٰ، زکریا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام. تو قوم بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے لڑکے تھے اسماعیل، اسماعیل کے خاندان میں صرف ایک پیغمبر ہوئے ہیں، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لا کر کے مکہ میں آباد کر دیا تھا. تو اللہ نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، جب اس نے تمہارے درمیان تمہارے اندر انبیاء پیدا کی، وجعلکم ملوکن، اور اس نے تم کو بادشاہ بنائے. دیکھیے جیسے بعض بنو اسرائیل کے انبیاء نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، جیسے یہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ پیغمبر بھی تھے اور بہت بڑے بادشاہ بھی تھے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ملوکیت یعنی بادشاہ کو بطور انعام ذکر کیا. بادشاہت کو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ملوکیت یعنی بادشاہت کو بطور انعام ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ملوکیت یعنی بادشاہت یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. ملوکیت کو یا بادشاہت کو، یعنی جیسے خاندانی وراثت کے طور پر جو بادشاہت ہوتی ہے، تو یہ بادشاہت اسلام کی نظر میں مبغوض نہیں ہے. خاندانی طور پر بھی بادشاہت چل سکتی ہے جس کو ملوکیت کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ملوکیت یعنی بادشاہت کو بطور انعام ذکر کیا ہے. بادشاہت یا ملوکیت کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس لیے کلی طور پر علی الاطلاق ملوکیت کو برا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے، جیسا کہ مولانا ابوالعلا مودودی وغیرہ نے ملوکیت کو بالکل خلاف اسلام قرار دیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ چاہے کوئی حاکم منتخب ہو کر کے آئے یا خاندانی طور پہ حاکم بنے، اگر وہ اسلام کے تمام احکام و قوانین کی پابندی کر کے حکومت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص بھلے منتخب ہو کر کے آیا ہے، یعنی لوگوں نے انتخاب کیا ہے، چن کر کے آیا ہے، لیکن وہ ظالم ہے، جابر ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو محض طریقے انتخاب کی وجہ سے اس کی حکومت کو اچھا نہیں کہا جا سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی جائے، چاہے کوئی منتخب حاکم ہو یا خاندانی حاکم ہو. اسلام کی نظر میں یہ چیز مبغوض نہیں ہے. وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تم کو عطا کیا، ہر وہ چیز عطا کی جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دی، یعنی اس زمانے کے لوگوں میں. تو یہ اس میں اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے، جب اس نے تمہارے اندر انبیاء بنائے اور تمہارے اندر تم کو بادشاہ بنایا اور تمہیں ایسی چیز دی جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دی ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا. یہ الارض المقدسہ، یہ اس سے مراد سرزمین فلسطین ہے. میں یہاں بنو اسرائیل کی مختصر تاریخ ذکر کر دیتا ہوں جو قرآن کریم میں بنو اسرائیل کا تذکرہ بکھرا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بہت اختصار کے ساتھ یعقوب علیہ السلام سے لے کر موجودہ زمانے تک بنو اسرائیل کی تاریخ ذکر کر دوں. دیکھیے، بنو اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد،
کیا معنی بنو اسرائیل کے؟ بنو اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو انہی کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب کا مسکن بیت المقدس کا علاقہ فلسطین تھا۔ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہو گئے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اور پورے خاندان کو مصر بلا لیا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل مصر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک وہ مصر میں رہے۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل آئے۔ بحر قلزم پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین میں آباد ہونے کا ارادہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے یہ مصر سے نکل آئے اور بحر قلزم پار کیا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جو بنو اسرائیل کا آبائی وطن ہے فلسطین، اس پہ قبضہ کیا جائے۔ تو بحر قلزم پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین میں آباد ہونے کا ارادہ کیا۔ اس وقت وہاں قوم عمالقہ کی حکومت تھی، جو بہت بہادر قوم تھی، جس کو قرآن نے جبارین کہا ہے۔ تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان سے جہاد کرنا ضروری ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنو اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس کے لیے حکم الہی سے 12 سردار مقرر کیے، اپنی قوم کو فتح کی خوشخبری سنائی، لیکن وہ عمالقہ سے جہاد پر آمادہ نہیں ہوئی اور بزدلی دکھائی۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ابھی آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا میدان تیہ میں انہیں رہنے پر مجبور کیا، جہاں وہ 40 سال تک حیران و پریشان رہے۔ وہاں بھی ان کو من و سلوہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا۔ پھر 40 سال کے بعد کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 40 سال کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بنو اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ تو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا، یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد شمویل علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، جب بنو اسرائیل نے طالوت نامی بادشاہ کی قیادت میں قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، یہ سیقول کے آخری 2 رکوع میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں ہلکا سے اشارہ کر دیتا ہوں، دیکھیے۔ یہ سیقول کے آخری 2 رکوع میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وآبائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى قليل منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ تو یہ سیقول کے آخری 2 رکوع میں اس کا تذکرہ ہے۔
تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو قوم عمالقہ پر فتح عطا فرمائی. یہ 40 سال تک جو حیران و پریشان رہے، اللہ نے ان پر انعامات کیے. پھر 40 سال کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بنو اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا موقع ملا. کیسے؟ یہ فلسطین میں داخل ہوئے تھے. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا تھا، شمویل علیہ السلام کے زمانہ میں. یہ جب بنو اسرائیل نے طالوت نامی بادشاہ کی قیادت میں قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کی، اور طالوت کی جو فوج تھی، تو طالوت کی فوج میں ایک سپاہی تھے داؤد علیہ السلام. قتل داؤد و جالوت، یہ قوم عمالقہ کا سردار، اس کا نام جالوت تھا. اس کا تذکرہ ہے سیقول کے آخری رکوع میں. تو داؤد علیہ السلام نے یہ جالوت کو قتل کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فتح عطا فرمائی. اسی موقع میں اللہ نے فرمایا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت غالب آ جاتی ہے بڑی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو بہرحال یہ جب میدان تیہ میں 40 سال تک وہ حیران و پریشان رہے، پھر 40 سال کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بنو اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا موقع ملا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد شمویل علیہ السلام کے زمانے میں جب بنو اسرائیل نے طالوت نامی بادشاہ کی قیادت میں جنگ کی قوم عمالقہ سے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. جالوت جو قوم عمالقہ کا سردار تھا. عہد نبی تک وہ وہاں آباد رہے. اس وقت سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ لوگ فلسطین میں آباد رہے. پھر عہد فاروقی میں شام اور فلسطین فتح ہوئی، اور بنو اسرائیل وہاں سے بے دخل کر دیے گئے. گویا یہ عمر فاروق علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنو اسرائیل کو شام اور فلسطین سے بے دخل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر 6 صدی ہجری میں فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا. چنانچہ صلاح الدین ایوبی نے سن 583 ہجری یعنی 12ویں صدی عیسوی میں فلسطین کو فتح کیا اور بیت المقدس کو آزاد کرایا. گویا یہ عہد فاروقی کے بعد پھر جو ہے 6 صدی ہجری میں عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا فلسطین پر اور بیت المقدس پر. اور صلاح الدین ایوبی نے سن 583 ہجری میں بنو اسرائیل میں 12ویں صدی ہجری میں فلسطین کو فتح کیا اور بیت المقدس کو آزاد کرایا. اس کے بعد پھر 20ویں صدی کے نصف میں یورپ کے لوگوں نے سازش کر کے یہودیوں کو فلسطین کے بعض حصوں پر آباد کر دیا، جہاں انہوں نے اسرائیل نام سے حکومت قائم کر لی اور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھانے لگے. وہ سلسلہ اب تک جاری ہے. دیکھیے عالم عرب کو کب ان پر غلبہ حاصل ہوتا ہے. یہ مختصر تاریخ ہے قوم بنو اسرائیل کی، یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے موجودہ زمانے تک. طلبہ اگر چاہیں تو ان اشارات کی روشنی میں قوم بنو اسرائیل کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے ذکر کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے کس طرح سے موجودہ زمانے تک بنو اسرائیل کی تاریخ کیا ہے اور ان کی تاریخ کی کڑیاں کیا ہیں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بنو اسرائیل کا آبائی مسکن فلسطین ہی ہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام وہیں آباد تھے. اور پھر موسیٰ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر آ گئے تھے، اور پھر مصر میں ایک لمبی مدت تک رہے اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر کے
ان کو لے جا کر کے بحر قلزم کے اس پار میدان تیہ میں پہنچے تھے، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ فلسطین پر قبضہ کریں، مگر وہاں قوم مالکہ کی حکومت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ موقع نہیں ملا ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو وفات ہو گئی، 40 سال میدان تیہ میں گردش کرتے رہے، اور پھر ایک پیغمبر پیدا ہوئے تھے شمویل علیہ السلام۔ شمویل کے زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت نامی بادشاہ کی قیادت میں بنو اسرائیل کو جنگ لڑنے کا موقع دیا، اور ایک فوجی تھے داؤد علیہ السلام، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اس طرح سے شمویل علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد فلسطین میں آباد ہوئے، اور یہ پھر آخری پیغمبر کے زمانے تک وہ فلسطین، شام وغیرہ میں آباد رہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کا ارادہ کر لیا تھا، چنانچہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام اور فلسطین وغیرہ علاقے فتح ہوئے تو انہوں نے بنو اسرائیل کو وہاں سے بے دخل کر دیا، اور اس طرح سے وہاں سے بے دخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ 6 صدی ہجری میں عیسائی لوگ فلسطین پر قابض ہو گئے تھے اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں یعنی 12ویں صدی ہجری میں فلسطین کو فتح کیا اور بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ تو بیت المقدس پھر آزاد ہو گیا تھا، اور آخرکار 20ویں صدی کے نصف میں یہ برطانیہ اور امریکہ وغیرہ کی سازش سے دنیا کے مختلف کونوں سے یہودیوں کو لا کر کے آباد کیا، فلسطین کے بعض حصوں پر آباد کیا، جہاں ان لوگوں نے اسرائیل نام کی حکومت قائم کی۔ اس وقت اسرائیل کی حکومت قائم ہے، اور بہت عالم اسلام کے بہت سے ملکوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، کچھ ملکوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو وہ لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں پر، اور بڑا کربناک سلسلہ ہے وہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ عالم عرب کو کب غلبہ دیتا ہے بنو اسرائیل پر۔ تو یہ ایک مختصر تاریخ تھی۔ یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک تکوینی نظام ہے، اس کے تکوینی نظام کے مطابق دنیا میں جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے ہیں ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ اکٹھا کر رہا ہے، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت کے قریب یہودیوں کے سارے مسلمان قتل کریں گے۔ اصل میں یہودی بہت ہی شاطر قوم ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہٹلر نے چن چن کر کے یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اور کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت لوگوں نے ہٹلر کی مخالفت کی تھی، لیکن ہٹلر نے صحیح کیا تھا کہ اس بدتمیز و شاطر قوم کو چن چن کر قتل کرنا چاہا، لیکن اس نے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا، اور اس نے یہ ذکر کیا ہٹلر نے کہ میں نے اس لیے یہودیوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ دنیا جانے کہ میں نے اور یہودیوں کو کیوں قتل کیا۔ اور واقعی اس میں کوئی شبہ نہیں، دنیا کی بڑی بڑی جنگوں میں یعنی عالمی جنگوں میں یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی خاندان کا تھا، اسی کی وجہ سے مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا ہوا، اور یہ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ جنگیں ان جنگوں میں اس کا بڑا کردار رہا ہے، اس کا بڑا دخل رہا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں یہودیوں کا بڑا دخل تھا، حتیٰ کہ دنیا کا سب سے آخری فساد یا آخری فسادی شخص دجال پیدا ہوگا، دجال بھی یہودی خاندان کا ہوگا۔ تو یہ بڑی شاطر اور بڑی بدتمیز قوم ہے۔ دیکھیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے تکوینی نظام کے مطابق یہودیوں کو اکٹھا کر رہا ہے تاکہ جب ان کو قتل کرنے کا موقع آئے تو مسلمانوں کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ یہ مختصر تاریخ تھی یہودیوں کی۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ طلبہ اس کو یاد رکھیں گے، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بنو اسرائیل کے یہودیوں کا تذکرہ ہے، میں نے اختصار کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔